اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ التحقیق پر آج ہماری یہ 21ویں مجلس ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم ہے عارف باللہ مجاز بیعت حضرت اقدس العلامہ و مولانا سراج الدین صاحب بھادی والا اطال اللہ بقاءہ و عمرہ۔ حضرت کی طرف سے چند دن پہلے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ کبھی موقع ملے تو اس عنوان پر بھی ایک مجلس قائم کی جائے، تو حضرت کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج کی مجلس حضرت ہی کے نام کی جاتی ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، ایک بہت ہی معروف اور مشہور جملہ ہے جو تقریباً ہر عام آدمی اور خاص آدمی کی زبان زد ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت فرماتے ہیں۔ اس جملے کو پھر سے ایک مرتبہ سماعت فرمائیں کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اس جملے کی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر جب تلاش کیا جاتا ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی کئی مقامات پر اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا کیا معاملہ فرماتے ہیں اس کو خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر چند آیات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ کہیں پر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ تو اس جیسی اور بہت ساری آیات ہیں جہاں پر اللہ جل جلالہ کا اپنے بندوں پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا، سہولت کا، مودت کا، الفت کا، چاہت کا، پیار کا بیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر بے شمار احادیث ایسی ہیں جن میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی قدردان ہیں اور بڑے ہی مشفق ہیں، بڑے ہی نرم دل ہیں اور بہت ہی لاڈ اور پیار کرنے والے ہیں۔ لیکن ان تمام روایات میں کہیں پر بھی 70 ماہ اس عدد کی تخصیص نہیں ملتی۔ اس بات کا بے شک ذکر ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے ہی شفیق ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں، لیکن وہ رحم، وہ شفقت، وہ مودت، وہ چاہت، وہ الفت کیا 70 ماہ کے برابر ہے؟ تو 70 ماہ کا قید، 70 ماہ کی قید اور 70 ماہ کا اضافہ یہ کسی بھی روایت کے اندر موجود نہیں۔ تو گویا یہ اپنی طرف سے ایک زیادتی ہے، تو اس زیادتی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے۔ بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 5999، راوی ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند قیدی لائے گئے۔ اس میں ایک عورت بھی تھی جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی گویا کسی کی متلاشیہ ہو، کسی کو تلاش کر رہی ہو اور حیران اور سرگرداں ہے۔ اتنے میں اس کی نگاہ ایک بچے پر پڑتی ہے، اس کی طرف تیزی سے دوڑتی ہے، اس کو اٹھا لیتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے۔ یہ سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اگر کوئی اس کے بچے کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کرے گا تو یہ اپنی ساری طاقت، ساری ہمت اور ساری چیزیں لگا دے گی لیکن اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ جتنی یہ عورت اور یہ ماں اپنے بچے پر رحم دل ہے، رحم کرنے والی ہے اور پیار کرنے والی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا اور پیار کا اور
شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو ایک ماں کی محبت سے زیادہ بیان فرمایا، لیکن وہ ماں کتنی ہیں؟ 50 مائیں، 60 مائیں، 70 مائیں، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، ایسی کوئی تعیین اور ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ صرف یوں فرمایا کہ اس ماں اور اس عورت کی ممتا اور شفقت سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہیں اور رحم دل ہیں۔ ایسا ہی مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 6908۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اس رحمت کا ایک حصہ، ایک جز اور ایک درجہ اہل زمین کی طرف منتقل فرمایا۔ اسی ایک جز اور ایک درجہ کی بنیاد پر زمین کی تمام مخلوقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ تمام انسان ہیں، جنات ہیں، مویشی ہیں، حشرات الارض ہیں، اور ہواؤں میں اڑنے والے چرند اور پرندے ہیں، یہاں تک کہ زہریلی مخلوقات وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو الفت کا، محبت کا، پیار کا، چاہت کا، شفقت کا، ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا اسی ایک رحمت کا، اسی رحمت کے ایک حصے کا جو اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے اسی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ باقی اللہ جل جلالہ نے 99 رحمت کے اجزاء اپنے پاس محفوظ فرما کر رکھ لیے ہیں۔ قیامت کے دن انہی 99 حصوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی معنی کی اور بہت ساری روایات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، نقل کی گئی ہیں۔ تو ان تمام روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر بے انتہا رحم کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ رحم و کرم 70 ماؤں کے برابر ہے، ایسی کوئی قید، ایسا کوئی اضافہ اور ایسی کوئی تعیین کسی بھی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا ہم اپنی زبانوں سے 70 ماؤں کے اضافے کو بیان نہیں کر سکتے۔ تحقیق کرنے والے حضرات یہی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی اپنے بندوں کے ساتھ جو شفقت ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو لاڑ ہے، وہ ایک طرف، اور ایک بندے کا ایک بندی کے ساتھ، ایک بندے کے ساتھ، یا ایک ماں کا ایک اولاد کے ساتھ جو لاڑ اور پیار اور شفقت اور محبت ہوتی ہے، ان دونوں میں دیکھا جاوے تو کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ وہ اس کی شان کے مناسب ہے، اور ایک بندے کی دوسرے بندے کے ساتھ جو محبت اور پیار اور ہمدردی اور اخوت ہوا کرتی ہے وہ ان کے حال کے مناسب ہے۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی مناسبت اور تناسب بھی نہیں ہے، لہذا ہم اپنی زبانوں کے اندر اس چیز کو تو بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی پیار کرنے والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں، لیکن وہ رحم، وہ پیار اور وہ محبت 70 ماں کے برابر ہے یا 70 ماؤں سے زیادہ ہے، ایسے 70 کے عدد کی قید ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ کسی بھی حدیث کے اندر یہ 70 کے قید اور اس کی صراحت اور وضاحت ہمیں نہیں ملتی۔ ایسے ہی تحقیقات دارالافتاء الاخلاص کراچی کے اندر اور مفتی عدنان وقار صدیقی دامت برکاتہم نے، اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے چند معروف لیکن غیر مستند احادیث، ان تمام کے اندر بھی ایسی ہی تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرماوے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔